اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ المومنون کی آیت نمبر 71ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت کل بھی پڑھی گئی تھی اور اسے دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی اتباع پیروی کر لی ہوتی. لو ہے اگر مگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا، وہ والی بات ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں دو اللہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، لفسدتا تو تباہی ہو جاتی. جس لہجے کی یہ آیت ہے نا کہ اگر اس کائنات میں دو اللہ ہوتے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، یعنی دو اللہ ہوتے. اللہ تو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو قرآن کہہ رہا ہے لفسدتا، سب برباد ہو جاتا. جس لہجے میں دو اللہ ہونے کی بات اللہ نے کی ہے نا، یعنی دو اللہ ہونے پر کیا ہوتا، اسی لہجے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا. یعنی جس کا نتیجہ بربادی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ دو اللہ ہونے پر سب برباد ہو جائے گا، یا علی کسی کی پیروی کریں تو سب برباد ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی. لوگ زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، بدتمیز لوگ زیادہ ہیں، شرارتی لوگ زیادہ ہیں، ماحول بنایا ہوا ہے، جی اب کیا کریں، خاموشی ہونا پڑے گا. یہ گھرانہ جان دے سکتا ہے، اصول نہیں دے سکتا. یہ حق اسے کہتے ہیں کہ جو اکیلا بھی ہو تو طاقت ہے. اگر میرے محترم سننے والوں کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بچے اور جوان مجھے بتائیں، طاقت حق ہے یا حق طاقت ہے؟ ماحول دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا کا آپ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. طے کریں مولا علی کے چاہنے والے اس مجلس اعظم میں کہ قرآن نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے. طاقت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، حق اور صداقت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. قرآن جس لہجے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو کیا ہوتا، لفسدتا، تو سب کچھ یہ فیہما یعنی زمین اور آسمان، لو کانا فیہما، زمین اور آسمانوں میں، یہ فیہما کی ضمیر یعنی کہاں فیہما، کہاں زمین اور آسمانوں میں، اگر لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ایک اور اللہ بھی ہوتا تو کیا ہوتا، لفسدتا، تو سب برباد ہو جاتا. اسی لہجے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لفسدت السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ سب برباد ہو جاتا. آسمان ٹکا ہوا ہے، زمین رکی ہوئی ہے، تو مان لیجئے علی نے کسی کی بیعت نہیں کی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حق کا کام جھکنا نہیں ہے. حق کو اللہ نے سردار بنایا ہے، حق کو اللہ نے امام بنایا ہے، حق کو اللہ نے پیشوا بنایا ہے. حق تابع نہیں ہو سکتا، حق ہمیشہ متبع رہے گا. یعنی جس کی پیروی کی جائے حق اسے کہتے ہیں.
جو کسی کی پیروی کرے اسے حق نہیں کہتے. اس لب و لہجے کی اور اس مفہوم کی آیات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اس مفہوم کو اور اس مقولے کو، اس مکالمے کو اللہ نے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا ہے. جہاں ارشاد ہو رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. توجہ ہے. اور وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، والذین آمنوا بہ، اور وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، تو عذروا، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ایمان کے بعد کا مرحلہ تعظیم ہے. جو تعظیم کرے گا جان لیجئے وہ مومن ہے. توجہ چاہوں گا، اگر آپ کی توجہات اور بڑھ جائے تو بہتر ہوگی. یہ قاعدہ ہے والذین آمنوا بہ کے بعد ہے عذروا. سب سے پہلے ایمان کا مرحلہ ہے، پھر ہے تعظیم کا مرحلہ. تعظیم کرتا ہی وہ ہے جو پہلے مومن ہو. اگر اب تک بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں آپ کے توسط سے اسے سمجھاؤں. تعظیم وہ کرتا ہے جو مومن ہو. یہاں تعظیم کی بات نہیں ہو رہی، ابو طالب نے پالا ہے. تم ان کا کلمہ تلاش کر رہے ہو. والذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے، وعذروا، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، ونصروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. مدد ہر ایک نہیں کر پائے گا جی، تنہا چھوڑ کے جانے والوں کی انجمن ہے. ہر ایک مدد کرنے والا نہیں ہوتا. مدد کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ تعظیم پہلے کرتا ہو، اور تعظیم کے لیے لازم ہے کہ پہلے ایمان لاتا ہو. مومن ہونے، اچھا پھر مومن ہونا کتنا بڑا مقام ہے. کوئی پوچھے کہ مومن ہونے سے پہلے کیا چاہیے؟ مومن ہونے سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ مومن ہونے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے جی. ہر مومن مسلمان، ہر مسلمان مومن نہیں ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ کہا کریں اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے. اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دل میں اترا نہیں ہے. جو زبان تک رہ جائے وہ اسلام ہوگا، لیکن جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو اسے ایمان کہا جاتا ہے. جو پورے وجود سے ٹپکنے لگے اسے ایمان کہا جائے گا. تو مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے. پھر جب مسلمان ہونا اتنا مشکل ہے تو مومن تو ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے. مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. توجہ ہے بات کی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا، اور پھر مومن ہونے کے بعد ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے، اور وہ ہے تعظیم کی کیفیت جی. تعظیم کرنے والے. اس لہجے کی ایک اور آیت مجھے دل کر رہا ہے آپ کو ہدیہ کر دوں. سورہ مبارکہ حج وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کا یہ تعظیم کرنا اس کے تقوی قلبی کی نشانی ہے. آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کیا گزر رہا ہے آپ کو نہیں پتا. ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں کیا کیفیات ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے. ہم کس طرح پہچانے کہ دل میں کیا گزر رہا ہے. تو قرآن نے قاعدہ یہ دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے جان لو اس کے دل میں تقوی ہے جی. وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم کی بات ہو رہی ہے، تعظیم کی بات ہو رہی ہے، تعبد کی بات نہیں ہو رہی. تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے. مگر یاد رہے کہ دونوں میں سر جھکتا ہے. عبادت میں بھی سر جھکتا ہے اور تعظیم میں بھی سر جھکتا ہے. اگر میں اپنی بات کو اور روشن کر دوں، ایک ضمناً بات آئی ہے مگر ظریف اور لذیذ علمی لذت والی بات ہے، اس لیے بیان کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں اولاد کو کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے تمہیں کیسے پیش ہونا ہے. وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے دونوں شانوں کو ایسے جھکانا
جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جھکتے ہوئے شانے لازمہ نہیں ہے کہ سر بھی جھکے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ شانے جھکے اور سر نہ جھکے. کوئی مشق تو کر کے دکھائے. قرآن نے کہا شانے جھکاؤ. اب شانے تو جھکا رہے ہیں مگر سر نہیں جھک رہا. کوئی ذرا مشق تو کرے. ممکن ہی نہیں ہے کہ شانے جھکے اور سر نہ جھکے. تو کم سے کم یہ روشن ہو گیا کہ والدین کے آگے اللہ نے سر جھکانے کا حکم دیا ہے. مگر یاد رہے ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہے. اب اگر کسی کونے سے آواز آئے کہ یہ جھکتے ہیں، جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے چاہیے، تو قرآن نے کہا ہے والدین کے سامنے جھکو. اور والدین بھی ہمارے اور آپ کے والدین جو معصوم نہیں ہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ جو نبی رسول امام نہیں ہیں، لیکن جسے اللہ نے کائنات کے لیے باپ بنایا وہ محمد اور وہ علی، اور جس سیدہ کو کائنات کے لیے ماں بنایا ہو اس کے آگے جھکنے کا حکم ہے، دروازہ جلانے کا حکم نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے. تعظیم علامت ہے ایمان کی. وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے ہاں تعظیم نہیں ہے. یہیں ضمناً میں اپنے بچوں جوانوں سے ایک ناصحانہ ایک وعظ اور نصیحت کا جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. اکثریت اس وقت جوانوں کی ہے مجلس میں، شاید 70% اس وقت مجلس میں جوان ہیں، اور جو 30% بزرگ بھی ہیں وہ بھی حب علی میں جوان ہیں. اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے. بلند صلوات دیا کہ اللہم صلی علی. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صلی علی. میں ان جوانوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ ہماری نشانی، ہماری علامت تشیع کی، محبان اہل بیت کی، موالیان مولا حیدر کرار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تہذیب. ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم بدتمیزوں کا قبیلہ نہیں ہے، ہم بے ادبوں کا قبیلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ادب، احترام، تعظیم ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہماری تو چال بتاتی ہے کہ یہ علی والا جا رہا ہے. ہمارے تو لہجے بتاتے ہیں کہ یہ حسینی ہے. ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارے ادب اور احترام پایا جاتا ہے. ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جس دروازے سے جڑے ہیں، وہاں کے روشن پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ بے احترامی نہیں ہوگی، ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا. مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، حتیٰ ہمارا اور آپ کا، کسی کا، ہم میں سے کسی کا مخالفت ہو سکتی ہے، مگر بے احترامی، بد تہذیبی ہمارے ہاں کی لغت کا حصہ نہیں ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے. مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کو میرے کسی پوائنٹ سے، میرے کسی بات سے، میرے کسی نتیجے سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کا حق ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. کوئی آج تو شیعہ نہیں ہوئے جو مجلس میں آج بیٹھے ہیں، آ کے خاندانی لوگ بیٹھے ہیں، آبا و اجداد سے، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے میرے ہر بات سے اتفاق ہو، میرے ہر نتیجے سے اتفاق ہو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب یہ والی بات ٹھیک تھی، یہ والی بات اس کے اندر یہ شبہ پایا جاتا ہے، اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے. یہ حق ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ جو ایک وبا آئی ہوئی ہے میسج فارورڈ کرنے کی، یہ سوشل میڈیا کی آزادی، سوشل میڈیا کا آلہ، یہ ابزار، یہ ہتھیار، اسے مثبت استعمال کرنا ہے.
اسے اہل بیت کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے, اسے اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ہے. ہم بچے تو نہیں ہیں. جب میں نے اتنی آپ کی حق بجانب یعنی صحیح اور درست آپ کی تعریف کی ہے, بچے تو نہیں ہیں, جانتے ہیں نا کہ اس رستے سے کیا فساد ہو رہا ہے اور جانتے ہیں کہ اس رستے سے کیا تبلیغ ہو رہی ہے. تو ہم اس بچے کی طرح اور اس دیوانے کی طرح کہ جس کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے وہ شاید اپنی ہی رگیں کاٹ لے اور اسے اندازہ بھی نہ ہو, ہم ویسے تو نہیں ہیں. ہمیں اس میڈیا کے ذریعے سے اس پیغام کو اور اس موقف کو آگے بڑھانا ہے جو مظلوموں کا پیغام ہے, جو حق کا پیغام ہے, جو سچ کا پیغام ہے. ہمیں سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانی. خاص طور پر میرے بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں, خاص طور پر اگر کسی پیغام میں, کسی میسج میں, کسی پوسٹ میں اجتماعی الجھن کا امکان بھی ہو, یقین تو پھر بہت بڑی بات ہے, اگر امکان بھی ہو کہ اجتماعی طور پر کوئی الجھن بڑھ سکتی ہے, معاشرے کے اندر, سماج کے اندر کوئی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس میسج کو آگے بڑھانے میں, تو خدا کے واسطے اس میسج کا گلا وہیں دبا دیجئے, اپنے ہی موبائل میں اسے ڈیلیٹ کر کے. اسے آگے نہیں بڑھائیے, اسے آگے نہیں بڑھائیے. فساد بڑھتا جا رہا ہے. سنی سنائی بات, خاص طور پر ہمارے ہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخصیت, ایک فرد جس کی 50 خوبیاں دیکھی ہوں گی, اور ایک مسئلے میں اگر کوئی شبہ ہو رہا ہوگا تو 50 خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ کے, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں قومی اعتبار سے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات طے ہے کہ تعظیم وہی ہے کہ جہاں ایمان ہے. جہاں ایمان ہے وہاں تعظیم آ سکتی ہے, مگر جہاں تعظیم آ گئی ہے وہاں مان لیجئے کہ وہ ایمان ہے. یہ قاعدہ قرآن کا دیا ہوا قاعدہ ہے. والذین آمنوا بہ وعذروہ, جو میرے نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے تعظیم کی. سارا مسئلہ تعظیم کا ہے. ماحول بگاڑو نہیں, ماحول خراب نہیں کرو, ماحول کو مناسب. تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ تعظیم کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ماحول اچھا رکھو. جہاں بد تہذیبی ہوتی ہے, بے ادبی ہوتی ہے, بے احترامی ہوتی ہے, وہاں ماحول خراب ہوتا ہے. اور ماحول خراب کرنے کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے, نہ مولا علی دیتے ہیں, نہ اہل بیت دیتے ہیں. حتیٰ ماحول خراب کرنے والا یقینی طور پر بھی باطل ہوتا تھا, غلط ہوتا تھا, تب بھی ائمہ اہل بیت اس کی بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دیتے. مدینہ منورہ میرے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر کر رہے ہیں ایک رستے پر کہ ایک شام سے آیا ہوا مسافر جسے صرف بتایا ہی گیا تھا کہ اہل بیت معاذ اللہ صحیح نہیں ہے, انہیں سمجھایا ہی گیا تھا کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے اہل بیت. مولا علی کی شہادت پر وہاں یہ سوال ہو رہا تھا کہ علی مسجد میں کیوں مارے گئے, کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جی, وہاں بتایا ہی گیا تھا. اور یاد رکھیے یہ پروپیگنڈا جو ہے, یہ جو تشہیری مہم ہے, یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اور جس رستے سے شر آتا ہے, توجہ, اسی رستے سے خیر آئے گا تو شر مٹے گا. شر جس رستے سے آ رہا ہو, خیر کسی اور رستے سے لائیں, کاؤنٹر نہیں ہوگا, اس کا حل نہیں نکلے گا. جس رستے سے بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہو, اسی رستے سے تہذیب کی تبلیغ ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. یہ قانون ہے, یہ فارمولہ ہے. اس نے دیکھا کہ احترام کرنے والوں کے ساتھ گزر کر رہے ہیں. پوچھا کون ہے یہ جن کا اتنا احترام ہے؟ 4 لوگ آگے پیچھے احترام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, لوگ سامنے سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں, لوگ رستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت گزر جائیں. ایک تعظیم, ایک احترام مولا کا مدینے میں. اس نے دیکھا تو کسی سے پوچھا یہ کون ہے جن کا اتنا احترام ہے؟ تو کہا یہ حسن ابن علی ہیں. تو جیسے ہی اسے معلوم ہوا یہ امام حسن ہے, تو وہیں سے دور سے اس نے مولا کو ایک سب, ایک شتم, ایک فحش, ایک ناسزا, ایک نامناسب جملہ کہا. جیسے ہی وہ آواز بلند ہوئی سب نے مڑ کر دیکھا, اس نے دوسرا جملہ کہا. لوگ غصے میں آنے لگے. حضرت نے سب کی طرف دیکھ کر فرمایا کوئی جواب نہیں دے گا, کوئی جواب نہیں دے گا, اسے بولنے دو. وہ جیسے جیسے بولتا رہا, حضرت کو جانا کسی اور طرف تھا, میرے مولا نے اس کی طرف رخ کیا.
اس کی طرف بڑھنے لگے, اور جیسے جیسے مولا اس کے قریب آتے جا رہے تھے اس کی بد تہذیبی بڑھتی جا رہی تھی. جب مولا قریب آ گئے تو حضرت نے فرمایا کچھ اور بھی ہے, کچھ اور بھی رہ گیا ہے کہنے کو, کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو. جب وہ خاموشی ہو تو حضرت نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے تھے اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, اور اگر غلط ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے. کیا اخلاق ہے, کیا انداز ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا مسافر لگتے ہو, تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو, آرام کر لو, کھانا کھا لو, سستا لو, کچھ استراحت کر لو, پھر اس کے بعد بیٹھیں گے بات کریں گے. اس جملے پہ ہی مولا کے قدموں میں گر گیا تو بتائے معافیاں مانگنے لگا کہ یہ کمال اخلاق. عزیزان گرامی, تعظیم ہماری نشانی ہے. میں بچوں سے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, گلا گھوڑ دیجئے بد تہذیبی کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بے احترامی کا گلا گھوڑ دیجئے. وَعَذَّرُوهُ, نبی پر ایمان لانے والے اور نبی کی تعظیم کرنے والے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, دل کر رہا ہے کہ اسے دوبارہ دوسرے انداز سے پیش کروں. ہمیں علم کے آگے جھکتا ہوا دیکھنے والوں, ہم یہ علم کی پرستش نہیں کرتے, عباس علمدار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں وفا کا مفہوم روشن کیا ہے, بہادری کا جلوہ پیش کیا ہے, شجاعت کا استعارہ پیش کیا ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی. خم و راست ہونا, جھکنا, کسی کے آگے جھک جانا, یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے. کیسے طے ہوگا کہ یہ جھکنے والا تو وہاں بھی جھک رہا ہے اور جھکنے والا تو یہاں بھی جھک رہا ہے؟ یہ جو جھک رہا ہے وہ کیوں جھک رہا ہے, اور وہ جو یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ دوسرا تو کوئی نہیں طے کرے گا, یہ تو وہ خود طے کرے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں جھک کیوں رہے ہو. اگر وہ عبادت کے لیے جھک رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی, اور اگر وہ تعظیم کے لیے جھک رہا ہے تو اس کو سلام کیا جائے گا, اس کا بھی ادب کیا جائے گا کہ تعظیم والے لوگ ہیں. الحمدللہ ہمیں اس تعظیم کے بدلے میں شرک کا الزام بھی لینا پڑا. الحمدللہ ہمیں اس تعظیم کے بدلے میں کفر کا الزام بھی لینا پڑا, مگر ہماری پوری قوم نے پوری دنیا میں تعظیم کا دامن نہیں چھوڑا. ہم نہ صرف وفادار کے پرستار ہیں, بلکہ ہمیں کوئی وفادار نظر آتا ہے تو ہم اس کے بھی پرستار ہو جاتے ہیں. جی, ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والا اچھا لگتا ہے. ہمارا انداز ہی کچھ اور ہے, ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے, ہماری روش ہی کوئی اور ہے. اس روش کو, اس اسلوب کو محفوظ رکھنا ان مجلسوں کا پیغام ہے, ان مجلسوں کا مجلسیں سبب ہیں اس اسلوب کو محفوظ رکھنے کا. وَعَذَّرُوهُ, جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. وَنَصَرُوهُ, تعظیم کرنے والا ہی مدد کرے گا. بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہہ دوں, کوشش کروں گا کہ سخت نہ ہو. جی, ایمان لانے والا ممکن ہے کہ تعظیم کرنے والا ہو جائے, اور جو تعظیم کرنے والا ہوتا ہے وہی نصرت کرنے والا ہوتا ہے. آج ساری دنیا میں اہل بیت کی تعظیم کرنے پہ شرک کے جملے کہنے والے وہ منہ چھپائے بیٹھے ہیں, تعظیم کرنے والا مرد بنا بیٹھا ہے. جن کے ہاں تعظیم پائی جاتی ہے وہ آج میدان کا دھنی ہے, اور جن کے ہاں شرک اور کفر کے علاوہ کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھا جاتا وہ آج وفادار بنے بیٹھے باطل کے. کون سی چیز ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے, کون سی چیز ہے جو ہمیں مردانگی عطا کرتی ہے؟ وہ ہے اہل بیت کی تعظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا ہم تو مزاجن تعظیم والے لوگ ہیں. تھوڑی گردن ہلاؤ, میری بات جا رہی ہے تو. بھائی ہم تو مزاجن تعظیم والے لوگ ہیں, تم چار نام اور ہمیں سمجھا دو کہ ان کی تعظیم ضروری ہے تو ہم ان کی بھی تعظیم کریں گے. ہمارے تو مزاج میں تعظیم ہے نا, تم ہمیں قائل کر لو کہ ان کی بھی تعظیم ہونی چاہیے. جو قوم شبیہ ذوالجناح کی تعظیم کرتی ہو, جو قوم شبیہ علم عباس کی تعظیم کرتی ہو,
اس کے تو مزاج میں تعظیم ہے، اس کی تو عادتوں اور تہذیب میں تعظیم ہے. آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان کی بھی تعظیم ہونی چاہیے جن کی آپ تعظیم کروانا چاہتے ہیں. تو یہ قوم تو تعظیم کرنا جانتی ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. قاعدہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بات ماشاء اللہ، اللہ کی تخلیق کا شاہکار علی ہے، ہر دور میں ہر مرسل کا مددگار علی ہے. ملکوت کو تقدیس سکھائی ہے علی نے، آدم کے حسین پتلے کا مہمان علی ہے. کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. توجہ کر لی آپ نے؟ جو صاحبان ایمان نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی تعظیم کرنے والے، وہی ہوں گے جو نبی کی نصرت کرنے والے ہوں. اب ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان بھی لائے، تعظیم بھی کی اور نصرت بھی کی، انہیں حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوا. وہ لوگ وہ ہوں گے. اب کلاس بڑھتی چلی جا رہی ہے، درجہ اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، معیارات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. جی ایمان کے بعد تعظیم، تعظیم کے بعد نصرت، اب نصرت کے بعد ایک اور بھی مرحلہ ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. وہ نور کون ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ وہ جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ وہی نور ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا والی من نور واحد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے. اللہ نے نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا. یا اللہ، جیسے تو نے سیدہ کا نور علیحدہ بنایا، حسن و حسین علیہ السلام کے نور علیحدہ بنائے، خود سرکار کا نور علیحدہ بنایا، مولا علی کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ مولا علی کے نور کو نبی کے نور سے جوڑ دیا، یعنی نبی کا نور بنا کے اس کا ایک ٹکڑا کیا، اس کا ایک حصہ بنایا، اس کو دو جزوں میں بدلا. ایک جز نبی نام رکھ دیا، ایک جز علی نام رکھ دیا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے سبب ہیں، حسین بحث ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی دو تین جملوں کی طرف، دو تین پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں. کیوں نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی دیا، علی نام مت دیا، علی مولا کا وجود بنایا؟ ایک بڑا سبب تو یہ ہے کہ ٹکڑا ٹکڑے کا، جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. پہلے مرحلے میں بتا دیا گیا اسے سب کچھ ماننا مگر اللہ نہ ماننا، اس کے کمالات کا اقرار کرنا مگر اسے رب نہ ماننا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اسباب میں ایک سبب یہ کہ یہ جلووں میں نبی اور علی ہوں گے مگر حقیقت میں ایک ہوں گے. یہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دیں گے مگر حقیقت ان دونوں کی ایک ہوگی. کبھی غور کیا آپ نے؟ 27 رجب مولا نبی کی تاریخ، سلام مولا علی کا ہے. 13 رجب مولا علی کی تاریخ اور سلام اور زیارت مولا نبی کی ہے. روز عید غدیر مولا علی کا دن مگر زیارت نامہ نبی کا ہے. یعنی جو دن علی کا ہے سلام نبی پر ہے، اور جو دن نبی کا ہے سلام علی پر ہے. یہ کیوں رکھا گیا ایسا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دن نبی کا ہے سلام علی کو کرو. یہ دو نہیں ہے. کہیں آپ کو نام ملا آج تک ابراہیم محمد؟ کسی نبی کا نام ہمارے نبی سے پہلے نہیں آتا. عیسیٰ محمد کہیں نام ملا؟ محمد عیسیٰ ملیں گے آپ کو، محمد ابراہیم ملیں گے آپ کو، محمد یحییٰ ملیں گے آپ کو، یحییٰ محمد نہیں ملیں گے. کسی نبی کا نام ہمارے نبی سے پہلے نہیں رکھا جا سکتا. واحد علی ہے. علی محمد کہہ دیں یا محمد علی.
یہ دو کب ہے بھائی؟ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے. اب تک بھی اگر میرے کسی بچے کو میری بات حلق سے نہ اتری ہو تو ایک مثال اور دے دیتا ہوں. حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ تھے نا، تو محمد نام ہونا چاہیے تھا. شکل نبی کی ہے، نام علی کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ان دونوں ہستیوں کا اتنا گہرا تعلق. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. تسلی دیجئے، آپ تھک تو نہیں رہے؟ اتفاق سے مجھے ان ایام میں ملک سے باہر جانا تھا، اور یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے ان مجلسوں کا وعدہ ہوا ہے. جب طے ہو گیا کہ اب میں نہیں جا سکتا تو ویسے ہی فلائٹیں کینسل ہو گئیں. تو مجھے اس کے بعد کہیں جانا نہیں ہے. 2 گھنٹے کی مجلس ہو سکتی ہے. آپ سب کی سلامتی کے لیے آپ سب کی سلامتی کے لیے اس عزا اور اس ذکر کی ترقی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اسلام اور مسلمان اور مسلمانوں کے رہبروں کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. ماشاءاللہ. محمد وعلم. تو عزیزو، طے ہے کہ حق کسی کی پیروی نہیں کرے گا، سب حق کی پیروی کریں گے. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، یہ اصول ہے کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلے گا، سب حق کے پیچھے چلیں گے. یہ اور بات ہے کہ یہ بات سمجھنے میں وقت لگ جائے، اس بات کو ماننے میں وقت لگ جائے، مگر بالآخر ہونا یہی ہے. ہونا یہی ہے کہ حق کے پیچھے سب کو آنا ہے، اور حق سربراہی کرے گا، حق سرداری کرے گا. اور حق یعنی علی، حق یعنی اہل بیت، حق یعنی یہ گھرانہ. اللہ نے اس گھرانے کو حق قرار دیا ہے، اور کوئی زور زبردستی، کوئی زور سے بولنا اور مجمع لگا کر بات کرنا بھی کوئی معقول نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو جتنی زیادتیاں اور ظلم ہوئے اس کی بنیاد پر تو یہ کہنا درست ہے کہ اگر یہی سب کچھ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو ان کے نام بھی میوزیموں میں بھی نہ ملتے. لیکن کون سا گھر ہے جس گھر میں علی کا ذکر نہ ہوتا ہو؟ کون سا دل و دماغ ہے کہ جس پر مولا علی کی حاکمیت نہ ہو؟ یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شخصیت کو، اس ذات کو، اس ہستی کو حق قرار دیا ہے، اور حق مدار قرار دیا ہے. جی، حق مدار. ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، ان سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے. جو یہ کہہ دیں گے وہی حق ہے، جو یہ کر دیں گے وہی حق ہے. یہ پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے حق اور سچ کی. لہذا انہی کی اتباع ہونی ہے. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ متبع، پیشوا، جس کی اتباع ہونی ہے، جس کی پیروی ہونی ہے، جس کی اطاعت ہونی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اسے اللہ بناتا ہے، اس کا مقرر کردہ اللہ ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، قرآن کی آیات پر آیات، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے.
اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. وہ کچھ کو امام بنایا والی آیت بھی ہے, اور جہاں مطلقاً حکم ہے کہ ہم نے امام بنایا ہے, یہ آیت بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ بناتا ہے. اور اللہ کیوں بناتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ تمہارا کام بنانا اس لیے نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ ما فی صدورہم, دلوں میں کیا گزر رہا ہے. جب میں دلوں میں گزرنے والے حالات کو نہیں جانتا تو میں اسے کہ جس کے دل کے حالات کو میں نہیں جانتا, اسے میں اپنا پیشوا کیسے مان لوں؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو جب میں نہیں جانتا تو میں اسے اپنا پیشوا کیسے بنا لوں. یا تو یہ بات ہو رہی ہے, اور اگر بات اتنی روشن ہو کہ میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا ہے, اس کے اعمال سے, اس کے کردار سے, اس کے معاملات سے ہمیں پتا ہو کہ یہ نیت صحیح نہیں ہے اس کی, یہ آدمی درست نہیں ہے, تو پھر اس کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو کیوں ہم نہیں بنا سکتے اپنا رہنما, اپنا پیشوا ہم نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ ہمیں دلوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے, اور دلوں کے حالات کے بارے میں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر وہ دلوں میں سے ٹٹول کر کے یہ اس کا دل سالم ہے, اس کی نیت پکی ہے, سچی ہے, صحیح ہے, تو پھر اللہ اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی مقام دیتا ہے. تو لاجیکل بات ہے, بہت ہی معقول بات ہے کہ ہمارا کام بنانا نہیں ہے, ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے کو تلاش کرنا ہے. ہمارا کام تلاش کرنا ہے. لہٰذا اللہ نے وسیلے کو بھی تلاش کرنے کی بات کی ہے, وسیلہ بنانے کی بات نہیں کی ہے. وابتغوا ہے, وجعلوا نہیں ہے. وسیلہ تلاش کرو ہے, وسیلہ بناؤ یہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, اللہ جنہیں پیشوا بناتا ہے, رہنما بناتا ہے, ان کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم ہونا ضروری ہے. اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے, اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے تو ادھر اتباع ان کی لازم, توجہ ہے, ادھر اتباع ان کی لازم, ادھر معصوم نہ ہونے کی صورت میں اس کی اتباع کرنی پڑ جائے گی کہ جو خود اللہ سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے. گناہگار ہے, معصیت کار ہے, اس کی اتباع اگر کریں گے, معصوم نہیں ہوگا, گناہگار ہوگا, اگر اس کی اتباع کریں گے تو ہدف حاصل نہیں ہوگا. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ یہ ہمیں قرب پروردگار عطا کرے, یہ ہمیں اللہ تک لے جائے, یہ مقام حقیقت تک ہمیں لے جائے. کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ عشق حقیقی تک لے جائے, اور عشق حقیقی یعنی اللہ کا عشق, اور اللہ کے عشق کے لیے, اس حقیقی عشق کے لیے جو ذریعہ بنے گا وہ مجاز کہلائے گا. تو اب ان سے پیار, اس دروازے پہ ایسا مجمع لگنا, ان کے نام پر تعظیم کرنا, ان کے آگے جھکنا, یہ عشق مجازی ہے. اور عشق مجازی سبب بن رہا ہے عشق حقیقی تک, اور حق بنتا ہے اسی کا کہ جو وہ ہمیں اللہ تک پہنچائے, جو اللہ تک پہنچا ہوا ہو, جس کا خود اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو, روزانہ توڑتا ہو, روزانہ بناتا ہو. وہ تو کریم ہے نا, معاف کر دیتا ہے. یہ روزانہ توڑتے ہیں, یہ روزانہ بناتے ہیں, وہ کیسے ہمارے لیے رہنما اور پیشوا قرار پائے گا جس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ یا تو نہ ہو, اور ہو تو ایسا ہو. تو اب لازم ہے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ معصوم ہو, اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. لہذا قرآن پکار کے کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ, یہ ہدایت کا عہدہ, یہ امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ظالم تو خوب چاہیں گے اس تک پہنچنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا جی, یہ عہدہ میرا ظالموں تک نہیں پہنچے گا. ظالم مختصر ترین تعریف ہے کسی کے معصوم نہ ہونے کی. معصوم اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا دوسرا نام ہے ظالم. اب بچوں کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں, اور آپ سے میں نے اکثریت کی رائے بھی لے لی ہے کہ تھوڑا سا اگر خطاب طولانی ہو جائے تو درگزر فرمائیں گے. تو یہ جو ظالم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ظالم ہے بھائی, جبکہ ظالم ہمیشہ کسی پر ظلم کرنے والے ہی کو نہیں کہتے.
وہ ایک جلوہ اور ایک تصویر ہے علی غیرہ، ظلم علی غیرہ، کسی اور پر ظلم کی ایک تصویر ہے، مگر اس سے بڑی تصویر، خطرناک تصویر وہ ہے علی نفسہ ہی، جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہو وہ بھی ظالم ہے، اور جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو بند کمرے میں کرتا ہے، وہ تو چھپ کر کرتا ہے۔ اب وہ ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تو کون بتائے گا کہ یہ ظالم ہے؟ وہی جو چھپی ہوئی چیزوں سے آشنا ہو، وہی جو بند کمروں میں بھی پہنچتا ہو، وہی جو ہر جگہ نظارت رکھتا ہو، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ لہذا ظالم پیشوا نہیں بن سکتا، ظالم پیشوا نہیں بن سکتا۔ جی تیسری شرط دوہراؤں، پہلی شرط اللہ بنائے، دوسری شرط جسے ہمارا رہنما اللہ بنا رہا ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی ظالم ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط مظلوم، ہاں مظلوم، شرط ہے امامت کی مظلومیت۔ بڑا گہرا اور بڑا وسیع میدان ہے جس میں اس وقت قدم رکھ رہا ہوں۔ شرط ہے، قرآن مجید نے شرط لگائی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر اپنا کرم ظاہر کریں جنہیں زمین پر مستضعف قرار دیا جائے گا، کمزور کیا جائے گا، کچلا اور پیسا جائے گا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین پر کمزور کیا جائے گا، جنہیں زمین کے اوپر پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، ہم انہیں امام بنائے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انہیں پوری کائنات کا وارث بنائے۔ یہ بشارت پروردگار ہے، یہ ارادہ الہیہ ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے اگر کہوں، ہم امام زمانہ کے منتظر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے کے منتظر ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ زمین پر اختیارات انہی کو دیے جائیں گے جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا ہوگا۔ جی وارث زمین اللہ نے اس خاندان کو بنایا ہے، وارث زمین۔ آپ کو پتا ہے، آپ کا نوکر ہوں، اپنی قوم کا نوکر ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نوکری میری صحیح رہے، اور خدمت کی نیت اور جذبہ ہے، اسی حلیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، جس حلیے میں آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے اللہم صل علی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی برابر میں تشریف فرما ہوتا ہے، فضائی سفروں میں یا ویسے مسافرتوں میں، کہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو ذوق ہی کچھ اور ہے۔ تو بارہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی عالم دین کے پیچھے، اہل سنت عالم دین کے پیچھے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کو دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ سب وقت ہو گیا تھا، مسجد نظر آ گئی، ہم نے گاڑی روک لی، اب یہ کیوں دیکھیں کہ یہ بریلویوں کی ہے یا دیوبندیوں کی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، تو یہ مسجد کیا شیعوں کی ہے؟ شیعہ مینجمنٹ کا حصہ ضرور ہوں گے، شیعہ اس کے منتظم ضرور ہوں گے، مگر شیعہ اس کے مالک تو نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا گھر ہے نا، تو کوئی بھی آ کے یہاں نماز پڑھ سکتا ہے، اور کتنا اچھا منظر لگتا ہے کہ کوئی باندھے کھڑا ہے، کوئی کھولے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ کھولے کھڑا ہے، اچھا منظر نظر آتا ہے۔ تو اکثر ہوتا ہے ایسا، اور پھر اس کے بعد اور منظر بن جاتا ہے کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم سندھ میں تو خاص طور پہ جب گزرتے ہیں اور سرائکی علاقوں میں، تو وہاں تو چائے پانی کے بغیر تو جانے ہی نہیں دیتے آگے، اور ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں ذرا بیٹھو تو صحیح، اور پھر جب بیٹھک لگتی ہے تو پھر گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر باتیں نکلتی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ آگے جہاں مجلس ہمیں پڑھنی ہوتی ہے وہاں سے فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں رہ گئے، کیا ہوا، کہاں پہنچے،
بانی تو کہتا ہے نا 2 دن پہلے آ کے میرے گھر بیٹھ جاؤ، وہ تو کہتا ہے 2 دن پہلے آ جائیں گے تب تسلی ہوگی. تو خیر بارہا ایسا ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک دفعہ ہوا، ایک مفتی صاحب ایک پاکستان میں ہم ایک سفر کر رہے تھے جہاز کا، تو ہماری ان کی سیٹ علیحدہ تھی، میری علیحدہ تھی. میں نے بیٹھے ہوئے کچھ دوست ہمارے جہازوں والے بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا سیٹ ہماری ایک ساتھ کر دو. جو ان کے برابر بیٹھے ہیں انہیں میری سیٹ ذرا کچھ بہتر تھی، میں نے کہا ان کو بہتر والی پہ لے آؤ، میں اور بہتر والی پہ جا رہا ہوں. تو ہم مفتی صاحب کی سیٹ پہ کے برابر میں چلے گئے. تقریباً 1.25 گھنٹے کا سفر تھا، بڑی اچھی گفتگو رہی. ان باتوں میں سے ایک بات جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، وہ فرمانے لگے مولانا یہ اور آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ مجالس پڑھتے ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ذرا شرک سے بچائیں. تو میں نے کہا حضور ذرا مجھے بتائیے کون کون سے پوائنٹ ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے اپنے لوگوں کو سمجھانی چاہیے. تو بہت ساری باتوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے، آپ کے ہاں تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیکر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے علی وارث. تو آپ، میں نے کہا مفتی صاحب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. فرمائیے، مجھے آیت یاد آ جائے گی. کہنے لگے یہ آیت نہیں پڑھی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. تو وارث تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث اللہ ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا کہ قرآن سے ہی بات شروع کی. آرزو بھی ہے نا بہت سے لوگوں کی کہ قرآن سے ہی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مفتی صاحب میں قرآن سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے حافظ قرآن تھے، فوراً انہوں نے آیت سنا دی. اور آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ اللہ نے طے کیا ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم جنہیں زمین پہ کمزور کیا گیا ہوگا انہیں ہم امام بھی بنائیں گے اور ہم انہیں زمین کا وارث بھی بنائیں گے. بھائی اگر میری روش بھی نہیں ہے، میرا اسلوب بھی نہیں ہے، میں مجلس کو مجلس ہی رہنے دیتا ہوں، اور یہی شاید بہت سے میدانوں میں قبولیت کا سبب بھی ہے. مگر ایک جملہ مجھ سے کہے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا، ایک جملہ میں کہے بغیر رہ نہیں پاؤں گا. ابھی منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جنہیں زمین پر کمزور مانا گیا وہی زمین پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بھائی حاکمیت سے مراد ساری مملکتیں ہاتھ میں لینا تو نہیں ہے. حاکمیت سے مراد تو یہ ہے کہ جسے کافر پڑھایا گیا تھا وہ مسلمان پکار رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی اس زمین کے وارث اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ کون ہوں گے. اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہیں. وہ 313 جو علی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور ان کے آنے پہ علی کا بڑا بیٹا بھی آئے گا، اور ان کے آنے پہ علی کا چھوٹا بیٹا حسین مولا بھی آئیں گے. تمام ائمہ کی رجعت ہوگی. یہ سب اللہ کے اس نظام میں آ کر اللہ کی مخلوق کو اپنی زیارت کروائیں گے. حیدر بھائی اجازت دیجئے میں 20 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں. ابھی زندہ آباد. زمین کا وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں.
اچھا عربی ادب جاننے والے بھی احباب تشریف فرمائے ہیں. یرثھا فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے, یعنی ہے اور ہوگا, ہے اور ہوگا, یہ ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع کا. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, اس زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں اور ہوں گے. ہیں ان کے لیے جو مانتے ہیں, ہوں گے ان کے لیے جو آج نہیں مانتے. کل اللہ اپنے امر سے منوائے گا, کل اللہ معجزے سے منوائے گا, کل سب کو ماننا پڑے گا, لہذا ہوں گے. اور ہے اتنا بڑا مجمع, یہ تو کچھ مجمع نہیں ہے, اگرچہ آپ کا احترام, آپ کا مقام, اس کا اقرار اور اعتراف, لیکن پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے مجمع مولا علی کے نام پہ اس وقت جمع ہے جی. ان سب کو جوڑیے, ہیں ہمارے وارث ہیں وہ, ہم انہیں وارث مانتے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں. ہمارے وارث ہیں اور جو نہیں مانتے ان کے ہوں گے. وہ وقت بھی قریب ہے, خوشبو آ رہی ہے, توجہ ہے. لہذا یہ طے ہو گیا کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے. میں نے آپ سے جو تھوڑا سا اور ٹائم لیا ہے, آپ سے ٹائم لیا ہے بھائی, تو مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ آپ کو تکلیف بھی نہیں دینی, مگر یہ مجلس تو ہر سال بھر بعد آئے گی نا. اور میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں آئندہ سال حاضر رہوں گا یا نہیں رہوں گا. میرے لیے شہادت کی دعا کریں آپ, بولیے الہی آمین. کیا ہوا بھائی, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, بولیے الہی آمین. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا علی کے مولا علی کا, میرے بچوں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مولا علی کا پسندیدہ ترین لقب ابو تراب. ابو تراب, تراب والا, کم سے کم سادہ ترجمہ جی, باپ نہیں, مالک, مٹی کا مالک, زمین کا مالک. حضرت ابن عباس سب سے زیادہ پیارے شاگرد ہیں مولا علی کے, اور چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند ہیں, وہ چچا ان کے, یہ چچا زاد بھائی, اور مولا علی کے خاص شاگردوں میں سے بھی ہیں. حبر الامہ بھی ہیں. امت اہل سنت میرے بھائیوں نے 10 بڑے صحابیوں میں حضرت ابن عباس کو بھی رکھا ہے. اور حبر الامہ کہتے ہیں یعنی امت کے ماتھے کا جھومر, امت مصطفیٰ کی زینت کا سبب حضرت ابن عباس. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا, بھائی تھکیں گے نہیں, حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ابو تراب کا کیا مطلب ہے, تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابو تراب کا مطلب میں تمہیں یوں سمجھاؤں گا کہ علی ابو تراب, علی ابو تراب ہے لأنہ صاحب الارض. 4 علتیں بیان کیے ہیں حضرت ابن عباس نے کہ علی ابو تراب کیوں ہیں. سب سے پہلی علت لأنہ صاحب الارض, اس لیے کہ علی مالک زمین ہے. اچھا دیکھیے, جب تک توحید کے مفاہیم کو صحیح طرح سمجھا نہیں جائے گا اس وقت تک فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں یہ بڑی مشکل ہے. اللہ صاحب الارض ہے, محدود کر رہے ہو اللہ کو. اللہ صاحب الارض کا بھی صاحب ہے, اللہ علی کا بھی مالک ہے. فرماتے ہیں لأنہ صاحب الارض, اس لیے کہ وہ صاحب الارض ہے. جی دلیل دوں, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی 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 ایک دن سرکار سے فرمانے لگی بابا علی، توجہ، علی روزانہ رات کی تاریکی میں زمین سے باتیں کرتے ہیں. سرکار مسکرائے، فرمایا سیدہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر میں جو کچھ اس پہ گزرے وہ رات میں آ کر علی کو گزارش سنائے. اس زمین کا کام ہے علی کو گزارش سنانا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. جلدی 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 بڑھ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا، لیکن میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. سب سے پہلی علت حضرت ابن عباس نے کیا فرمائی؟ لِأَنَّهُ صاحب العرض، اس لیے کہ علی صاحب العرض ہے، صاحب العرض ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. جی دابت الارض امام زمانہ کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے. زمین کا مالک مولا علی کا ایک بیٹا زمین کا مالک ہے. توجہ رہے، توحید کے باب میں ہو. یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. صاحب الارض، دابت الارض. نہیں، مجھے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کے چہروں پہ تسلی ابھی آئی نہیں ہے. اب میں تسلی آمیز ایک اور روایت سنا دیتا ہوں. صرف اس جملے پر یہ فقیر آپ کے سامنے گھنٹے تک رک سکتا ہے کہ مولا علی صاحب العرض کیسے ہیں. صرف اس ایک جملے پر رک سکتا ہے یہ طالب علم، یہ حقیر طالب علم. تو ایک دلیل اور دل کر رہا ہے کہ دینے کو. عزیزان گرامی، جناب زہرا کے مہروں میں ایک مہر نہیں تھا بی بی کا. جو اللہ نے سیدہ کا مہر رکھا ہے وہ سیدہ کا ایک مہر نہیں تھا. وہ تو مادی ظاہری امت کو دکھانے کے لیے تھا کہ مولا علی 500 درہم میں زرہ بیچ کر آئے، اور سیدہ کا مہر 500 درہم قرار پایا. وہ امت کو دکھانے کو تھا. وہ جو حقیقت میں سیدہ کا مہر ہے وہ بتاؤں؟ سیدہ کا ایک مہر نہیں تھا. اللہ سیدہ کا مہر قرار دیتا تھا اور پھر پوچھتا تھا سیدہ بتاؤ اس مہر پہ راضی ہو؟ اور سیدہ فرماتی تھی یا اللہ تو اس سے بھی بلند ہے. اور اللہ پھر مہر بڑھا دیتا تھا. پھر جب مہر رکھ، سیدہ تمہارا مہر پانی بنا دوں، یہ ساری دنیا کا پانی تمہارا مہر رکھ دوں؟ تو سیدہ نے فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. بھئی تھکے نہیں، میں کوئی نتیجہ دے رہا ہوں. اللہ نے کہا سیدہ ساری دنیا کا نمک تمہارا مہر؟ فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. جیسے جیسے اللہ سیدہ کا مہر بڑھاتا چلا گیا ایسے ایسے سیدہ فرماتی گئی تو اور بھی اکبر ہے. پھر اللہ کی آواز آئی سیدہ بتاؤ کیا مہر ہونا چاہیے؟ کہا اللہ میں امت مصطفیٰ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اپنے بابا کی امت کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات. سیدہ نے اس مہر پر آ کر اللہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ مہر چاہیے. وہ جو مہر اللہ بڑھاتا چلا گیا اس میں سے ایک مہر بتاؤں؟ اس میں سے ایک مہر ہے پوری زمین. بھائی بولو سبحان اللہ. یہ پوری زمین سیدہ کا مہر. مجھے ہاں نہ میں آپ سے جواب چاہیے. مہر دیتا کون ہے؟ شوہر دیتا ہے. بھائی دے دو جا کے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دے دو جا کے. صلوات پڑھے گا محمد و عالم. جی بعض لوگ تو 70 سال سے معافیاں مانگ رہے ہیں اور بیگم صاحبہ بھی بڑی سیانی ہے. وہ کہتی ہے نہیں ضرورت کیا ہے لے لوں گی. وہ ساری زندگی سے مقروض رکھا ہوا ہے شوہر کو. کون دیتا ہے مہر؟ بھائی ہاں نہ میں بولیے. شوہر دیتا ہے نا. مہر کون دیتا ہے؟ یہ زمین اگر سیدہ کا مہر ہے تو کون دے گا؟ اور جو دے گا اس کی چیز ہوگی تو دے گا.
اس حدیث کو جا کے سرچ کیجئے اور دیکھیے کہاں کہاں اس حدیث کے حوالے موجود ہے. میرے مولا نبی فرماتے ہیں قد جعل اللہ الارض صداقها، اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا مہر بنایا ہے. من مشا علیہ، جو اس زمین پہ چلے، مبغضا لک یا علی، اے علی تم سے بغض کرتے ہوئے جو اس زمین پہ چلے، مشا حراما، اس کا چلنا حرام ہے. جو بغض علی میں زمین پہ قدم رکھے اس کا قدم قدم حرام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. لأنہ صاحب الارض، مولا علی زمین کے صاحب ہے. جی اچھا، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں نا، مجھے ان سے ذرا زیادہ پیار ہے. اور زیادہ پیار اس لیے وہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے تھے بھائی. یہ والی باتیں تو تمہیں جب سمجھ میں آئیں گی کہ جب تم بار بار آؤ گے. جی یقیناً میٹرک کی باتیں کچی پکے والے کو تو سمجھ میں نہیں آئیں گی نا، تو بار بار مجلسوں میں آنے کی ضرورت ہے اور لاجک اور دلیل سے بات ہونی چاہیے. یہ اس زمین لأنہ، ابھی تو بھائی میں نے پہلی علت بتائی ہے، 4 علتیں بتانے جا رہا ہوں. ابو تراب کا حضرت ابن عباس نے جو معنی اور مفہوم بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں لأنہ صاحب الارض، اس لیے کہ علی زمین کے صاحب. دوسرا بتا دو، حجت اللہ علیہا بعدہ، زمین پر اللہ کی حجت اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو علی. اس زمین پر اگر اللہ کو کوئی مانے گا نا، اللہ مانا جائے گا نا، تو اس کی ساری برکتیں علی کے نام کی ہیں. علی ہے حجت اس زمین پر اللہ کے علاوہ. جی حجت کسے کہتے ہیں؟ میں مختصر کر رہا ہوں. حجت یعنی دلیل قطعی. حجت دلیل قطعی، جس کے آ جانے کے بعد تسلیم ہونا ہی لازمی ہے. مولا علی اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر. علی مولا کے علاوہ اللہ کو سمجھانے والے 50 ہوں گے، مگر ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی جھول نظر آئے گا، مگر واحد علی کی ذات ہے جو اللہ سمجھانے میں تام، اتمم، اکم، مکمل، اکمل ہے. جی میں مثال دے دوں، جس کے کمالات دیکھ کر لوگ شبہے میں شکار ہو جائے، شبہے کا شکار ہو جائے، وہی اگر اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ دے تو اس سے بڑی دلیل خدا کیا ہے؟ حجت اللہ علیہا بعدہ، اس زمین پر اللہ کی حجت. دوسری علت. تیسری علت، وَإِلَيْهَا سُكُونُهَا، علی کی وجہ سے زمین پر سکون ہے. علی کی وجہ سے زمین پر سکون ہے. یہ میں کل روایت آپ کو سنا چکا ہوں. کانپتی ہوئی زمین، زلزلہ کھاتی زمین کو علی مولا نے پیار کیا، ایسے ہاتھ پھیرا جیسے مالک جانور کو پیار کر رہا ہو، اور فرمایا مالک اسکنی، آرام سے رہے، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہلتی ہوئی زمین رک گئی، وہ ہلتی ہوئی زمین رک گئی. اور وَبِهِ بَقَاؤُهَا، چوتھی علت. اور علی ابو تراب اس لیے ہیں کہ اس زمین کی بقا، سکون بھی علی کی وجہ سے ہے اور اس زمین کی بقا بھی علی کی وجہ سے. یہ زمین باقی ہے مولا علی کی وجہ سے، اس لیے ابو تراب ہے. کیا کروں کہ میں تسلی دے دے کے مجلس پڑھ رہا ہوں. علی ہے ابو تراب. علی ہے ابو تراب. یہ ایک مفہوم اور معنی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ابن عباس تو اس صحابی رسول کو اور شاگرد علی کو کہتے ہیں نا جو معارف اور مفاہیم کے دروازے کھولتے ہیں. توجہ ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا، توجہ میرے ساتھ، جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابو تراب کے یہ معنی ہے، پھر مسکرائے اور فرمایا اور بھی زیادہ بتاؤں؟
تو چاہنے والوں نے، علی کے چاہنے والوں نے کہا، ابن عباس ارشاد فرمایا تراب سے مراد ہے علی کے شیعہ، اور علی ہے ابو تراب۔ علی کی ملکیت میں رہنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں، اور علی کی اطاعت کرنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں، اور جو علی کی اطاعت میں ہو اس علی مولا کے مالک کو علی کہتے ہیں۔ اور پھر ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا؟ قیامت میں، محشر میں کافر کہیں گے کاش ہم تراب ہوتے، کاش ہم علی کے چاہنے والے ہوتے، اور آج ہمیں دوزخ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جی وَيَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ، اور ظالم تو اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے کہ کاش ہم نے ظلم نہ کیا ہوتا اور زیادتی نہ کی ہوتی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اور ہم نے علی کو چھوڑ کے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ نے نام نہیں لیا تو میں نام کیوں بتاؤں؟ قرآن میں اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ قیامت میں یہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جی، اور کاش ہم تراب ہوتے، ہمارا مالک اور وارث ہمارا علی ہوتا۔ عزیزو، جتنا شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے، کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، لوگ کس سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں مبارک ہو، اگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہاں محرومی ضرور ہے، وہاں شہادتیں، وہاں مظلومیت، وہاں صعوبتیں، وہاں ہجرتیں ضرور ہیں، مگر وہاں سکون ہے، اطمینان ہے، وہاں یقین ہے، وہاں ضمیر کی تسلی ہے۔ ہم بیٹھے صحیح جگہ ہیں، اسکول ہمارا بالکل ٹھیک ہے، ہم جس جگہ آ کر بیٹھے ہیں وہ جگہ وہ ہے جہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، جہاں سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس دروازے پر بیٹھ کر ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، سکون قلب۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح کو غذا مل رہی ہو۔ جی بہت سارے دوستوں کے بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جی مدتوں یاد رکھا جاتا ہے، کھچے آ رہے ہوتے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ دیر نہ ہو جائے، کہیں ہمیں اندر جگہ نہ ملے اور ہم تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، آج کیوں سب وہاں جا رہے ہیں؟ آج شب شہادت علی ہے، آج امام بارگاہ میں تابوت ہے، ہم ماتم کریں گے جا کے، ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کی بیٹیوں کو دیں گے، ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے بیٹوں کو دیں گے، اور ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے اس بیٹے کو دیں گے جو پردہ غیبت میں ہے، اور خلوص اور سچائی کے ساتھ پرسہ دیں گے۔ کیا معلوم کچھ دیر کے لیے وہ ہماری اس مجلس میں بھی آ جائیں اور ہم سے پرسہ لے جائیں۔ عزادارو، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کوفہ چلیے۔ آج آنے والی رات زینب کی یتیمی کی رات ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جی ہاں، ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ ہم جنہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں نا، ان کا حکم ہے کہ جب ہماری مظلومیت کو سنو تو ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ اور میں مجلس میں آئی ہوئی بیویوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا کہ دیکھیے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چبھ جائے، کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ کیا معلوم ان بیویوں میں جناب زہرا بھی آئی ہوئے ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میں بھائیوں سے بھی کہوں گا تابوت کی زیارت ضرور کیجیے گا، ماتم میں بھی بھرپور اپنا حصہ ڈالیے گا، مگر یاد رہے کہ کسی کی بے احترامی نہ ہو، نہ جانے کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو۔ اور پھر بلائیے آج کی مجلس میں
مولا علی کے اس بیٹے کو جو آج یقیناً مسجد کوفہ میں ہے، جو آج نجف اشرف میں اپنے بابا کے مزار پر ہے، اور انہی آنکھوں میں آنسو بھر کر اسی کیفیت میں انہی آنسوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی جلالت، ابوت، ترقی، کامیابی کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے گا، اور ہمارے پڑوسی ملک کی سالمیت کی دعا کیجیے گا، اور مسلمانوں کی جلالت کی دعا کیجیے گا۔ چلیے میرے ساتھ، علی مولا زخمی ہے، سر پر ضرب لگی ہے، مارنے والے نے اتنے زور سے مارا ہے، 63 سالہ بزرگ ہے جس کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور وہ تلوار ہے جو زہر میں بجھائی گئی تھی۔ مولا کائنات کے سر پہ ضربت ہے، عزاداروں، سر مولا کا 2 نیم ہو گیا تھا، کھل گیا تھا مولا کا سر، کھل گیا تھا مولا کا سر۔ مولا کے سر پہ پٹی باندھی امام حسن نے، بچوں نے مولا کو سہارا دیا، مگر وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا، وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، حسن بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے، بیٹا مجھے سہارا دے کے چلو۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی اب جانا چاہتے، علی خود اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے۔ بچوں نے سہارا دیا، سہارا دے کر گھر کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی کوچے میں پہنچے تھے، مسجد سے نکلے تھے اور کوچے میں پہنچے تھے۔ آپ جاتے ہیں نا نجف، مولا علی کا گھر اور مسجد کوفہ، اس وقت میں جن کوچوں سے ہوتے ہوئے گھر تک آئے ہوں گے یہی فاصلہ ہے نا، اس وقت میں گلیاں تھیں، اس وقت شہر تھا، آج ذرا میدان آپ کو کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ مولا ابھی مسجد سے نکل کے کوچے میں پہنچے تھے کہ امام حسن سے فرمایا، بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں، ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ کہا بابا یہ ہماری محبت میں آ رہے ہیں، بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے میرے چاہنے والے ہیں، مگر ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ امام نے فرمایا، بابا آپ انہیں کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جیسے جیسے گھر قریب آئے گا نا، میری زینب کے رونے کی آواز، اجرکم اللہ، میرے بچوں کے رونے کی آوازیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک آئیں۔ ہم سب مل کر ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہیں گے، مولا آپ کو زینب کی آواز کا اتنا پردہ تھا، آپ کو ام کلثوم بی بی کی آواز کا اتنا پردہ تھا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب کوفے میں زینب خطبہ دیں گی، وہ وقت کیسا ہوگا جب اسی شہر میں ام کلثوم کو تعزیانہ مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا حق ہے۔ گھر کے قریب پہنچے، مولا کائنات نے پھر آواز دے کر کہا، یا علی، یا حسن، یا حسین۔ مولا علی نے فرمایا، یا حسن یا حسین اب مجھے زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، ایک عجیب جملہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، بابا 2 قدم رہ گئے ہیں، ہم آپ کو گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا حسن بیٹا مجھے زمین پر اتار دو، میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں پھر مولا سے کہوں گا، مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ بھائی کے دوڑتے گھوڑے دیکھے گی۔ اجرکم اللہ۔ مولا کو گھر میں لے کر آئے، جو علی سارے راستے بیٹوں سے کہتے رہے، بیٹا حسن گریہ نہ کرو، بیٹا حسین گریہ نہ کرو، جو علی سارے راستے بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے نا، زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بی بی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، بہت دیر تک بیٹی اور باپ روتے رہے۔ اجرکم اللہ۔ گھر پر لے آئے ہیں مولا کو، زخم بہت کاری ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ فوراً آواز دی گئی کہ جاؤ فلاں طبیب کو بلا کر لاؤ۔ طبیب آیا، سن رہے نا زدارو، طبیب آیا، اس نے مولا علی کے زخم کو کھول کے معائنہ کیا۔ لکھا ہے تاریخ میں، سنی شیعہ کتابوں میں، کہ کس انداز سے معائنہ کیا، میں اس طریقے کی طرف نہیں جا رہا۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اب وہ اپنے اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا۔
وہ جو چیزیں اس نے پھیلائی تھی اپنا سامان اسے لپیٹنے لگا. امام حسن اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, امام حسین دیکھ رہے ہیں, مولا عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسن کی آواز آئی, بھائی کیا دیکھا, کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا اور پھر مولا کو دیکھ کے کہنے لگا, علی وصیتیں فرمائے, علی وصیتیں فرمائے. اس جملے پہ چیخیں بلند ہو گئی. امام حسن نے فرمایا کوئی مشورہ؟ کہا زہر کا اثر بدن میں پھیل چکا ہے, علی اسی زخم میں شہید ہو جائیں گے, مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو یہ زہر کا اثر کم ہوگا اور علی چند دن زیادہ ہمارے درمیان رہ پائیں گے. یہ جیسے ہی اس نے رائے دی اپنا سامان اٹھا کے گیا. سنیں گے یہ خبر ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. ایک کنیز دروازے پر گئی, روتی بھی واپس آئی. امام حسن سے آ کے کہا مولا ذرا دروازے پر آ کے دیکھیے. اب جو مولا حسن نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے صفے باندھے کھڑے تھے, ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو شب شہادت ہے, شب شہادت ہے. یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا, یہ جو افطار آئی, افطار, اس میں میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن آج کے افطار میں سارے میرے بچوں کو میرے سامنے بٹھاؤ. دسترخوان لگایا گیا. علی مولا کے بیٹے, علی مولا کی بہویں, پوتا پوتیاں, بیٹیاں, داماد, نواسے نواسیاں, مولا علی کا سارا خاندان ایک بڑی جگہ پر مولا کے سامنے. مولا بستر شہادت پر ہے, سب دسترخوان پہ بیٹھے افطار کر رہے ہیں. اور جب افطار لگا دیا گیا اور افطار سجا دیا گیا تو میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ. مولا لیٹے ہوئے, فرمایا بیٹا مجھے بٹھاؤ. امام حسن نے سہارا دیا, تکیے لگائے, مولا کو بٹھایا. فرمایا بیٹا کھانا اور پانی لے کر آؤ. کھانا اور پانی علی نہیں لے رہے, زخم کی کیفیت میں شہادت قریب ہے. فرمایا کھانا اور پانی میرے سامنے لا کر رکھو. جب کھانا اور پانی رکھ دیا نا تو پھر فرمان لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی, بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا, حسین کے دہن میں دیا. اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ اٹھایا, اپنے ہاتھ سے امام حسین کو پانی پلایا اور کھانا اور پانی پلا کے کہا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا میں حسین کے پانی کا خیال رکھوں گا, آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو, حوصلہ کیجئے, مجھے بس ایک منزل اور لینا ہے. مولا علی نے وصیتیں فرمائی اور وصیتوں میں ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی. امام حسن کے حوالے ساری ذمہ داریاں کی. بیٹا حسن تمہیں یہ چیز سنبھالنی ہے, تمہیں ایسے رہنا ہے. وصیت فرمائی, ایک طویل وصیت ہے نہج البلاغہ میں جو امام حسن سے مولا علی نے فرمائی ہے. اس وصیت کو فرمانے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تو عزادارو ایک گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی, گھٹی ہوئی آواز رونے کی آنے لگی. مولا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بی بی ام البنین رو رہی تھی. تو فرمایا ام البنین تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ حوصلہ کرو, تم شجاعوں کی ماں ہو, تم بہادروں کی ماں ہو. تو فرمایا مولا سب کو حسن کے حوالے کیا, میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی, عباس میرے قریب آؤ, حسین میرے قریب آؤ. دونوں بچوں کو بلا کے کہا حسین عباس تمہارے حوالے. اجرکم اللہ. وصیتیں مکمل ہوئی. ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے. اور مولا نے دونوں بچوں کو وصیتیں فرمائی, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا, مظلوم سے پیار کرنا. اے میرے لال یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو میرے چاہنے والے ہیں. اور یہ کہہ کر وصیتیں فرمائی اور پھر آواز دینے لگے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. حسن و حسین تمہارے نانا آ گئے, حسن و حسین تمہاری ماں آ گئی.